Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum Pakistan. This is Dr. Tanveer Iqbal and you are watching Awareness by Dr. Tanveer. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پنجاب کے ایکس انٹرنل منسٹر کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کے بارے میں. ہاشم ڈوگر صاحب پنجاب کے وزیر داخلہ تھے اور 25 مئی میں جب پنجاب میں جو لانگ مارچ ہو رہا تھا اس پر جب پولیس کی شیلنگ ہوئی، پولیس کا تشدد ہوا، گھر گھر چھاپے ہوئے، لوگوں کو اٹھایا گیا اور بہت زیادہ ظلم ہوا اس رات پر. پھر جب پنجاب میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو کرنل صاحب کو پنجاب کا وزیر داخلہ بنایا گیا. تو سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ امید کر رہے تھے کہ جس پولیس آفیسر نے اس رات ظلم کیے، اس رات بربریت کی، گھروں پر ریڈز مارنے کی اجازت دیے، گھروں میں جو جن آفیسرز نے ریڈ مارے، اور سب کے خلاف اب کرنل صاحب جو ہیں وہ کارروائی کریں گے، ڈپارٹمنٹل کارروائی کریں گے قانون کے مطابق اور ہر ایک کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں گے. لیکن وقت گزرتا گیا اور ساتھ ساتھ کرنل صاحب کی جو کارکردگی ہے وہ ہمیں بالکل صفر دکھائی دی. اس ٹائم ہر کوئی کرنل صاحب کے بارے میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ملا ہوا ہے، یہ ڈبل گیم کر رہا ہے، یہ خود ایک آرمی آفیسر ہے تو یہ آرمی کے اگینسٹ جو احکامات ہیں ان کے اگینسٹ یہ کیسے چل سکتا ہے. ایون میں خود یہ باتیں کرتا رہا کہ ایک ریٹائرڈ کرنل اپنے چیف کے اگینسٹ کس طرح جا سکتا ہے، یہ خود میں نے کہا تھا. لیکن آج کل کے جو حالات ہیں وہ تو اب وزیر داخلہ نہیں رہا، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کی جگہ کسی اور نے لے لی. لیکن اب عمران خان صاحب پر فائرنگ ہوئی ہے، ان کا قاطعانہ حملہ ہوا ہے ان پر، ان میں سے ایک کی شہادت ہوئی ہے، تقریباً 11 لوگ زخمی ہوئے ہیں. خود عمران خان صاحب کو ٹانگ میں 2 یا بعض لوگ مبینہ طور پر 3 گولیاں کہہ رہے ہیں، 3 گولیاں لگی ہیں، دوسرے پیر پہ چھرے لگے ہیں، لیکن اس کی ایف آئی آر بھی آج تک نہ ہو سکی. تو اس کا ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم کرنل ہاشم صاحب وہ بہت زیادہ مجبور اور بہت زیادہ بے بس تھے، اسی وجہ سے اس نے وہ ایف آئی آر وغیرہ اور وہ قانونی کارروائی جو اس نے کرنی تھی وہ نہ کر پائے. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، ان کا جھکاؤ اپنے پرانے باسز کی طرف نہیں تھا، بلکہ وہ ایک آنیسٹ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن وہ بے بس تھے کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں. وہ تھا تو وزیر داخلہ اور سیکرٹری داخلہ جو تھا وہ بھی اس کے انڈر تھا، لیکن سارے شاٹ جو ہیں وہ سیکٹر کمانڈر ہی لے رہا تھا جو وہاں تک پر موجود تھا اور اب بھی وہ موجود ہے. اب جو ایف آئی آر کرنے سے روک رہا ہے خان صاحب پر حملہ کرنے کے لیے، جو ایف آئی آر خان صاحب نے جو 3 نام لیے ہیں اس کی ایف آئی آر ابھی تک نہ ہو سکی. وہ ایف آئی آر کرنے سے جو شخص روک رہا ہے اس ٹائم بھی کرنل صاحب کو وہی شخص روک رہا تھا اور ایف آئی آر اسی کے کہنے پر نہیں ہو رہے تھے، اور جو کارروائی ہونی تھی وہ بھی اسی شخص اسی سیکٹر کمانڈر کے کہنے پر نہیں ہو رہی تھی. اس میں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا اور وہ بے گناہ تھا. اس میں وہ بالکل خان صاحب کا ایک سچا ٹائیگر ہے، سچا کھلاڑی ہے، خان صاحب کے ساتھ مشکل وقت میں کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. تو اس ٹائم پر لوگوں میں اکثر یہ بات آ جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں حالات ایسے تھے کیونکہ ہر ایک ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ 25 مئی کو جو کچھ کیا ان کا بدلہ لیا جائے گا، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا تاکہ اگلی بار ایسا کچھ نہ کرے. لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں، جو کچھ تھا انہی کے ہاتھ میں تھا جن کے ہاتھ سے 75 سال سے آتا چلا آیا ہے. تو اس ٹائم پر بھی وہی سب کنٹرول کر رہے تھے جو ابھی عمران خان صاحب کی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے. تو اس ٹائم پر بھی وہی لوگ تھے اور یہ جو کارروائی ہے اور جو یہ ایف آئی آر ہے یہ وہی لوگ کرنے سے روک رہے تھے. تو میں ذاتی طور پر اور آئی تھنک میری جتنی بھی ٹیم ہے، جتنی بھی یوٹیوبرز ہیں، ان سب کی طرف سے میں کرنل ہاشم ڈوگر صاحب سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم نے آپ پر شک کیا، آپ کی کارکردگی پر شک کیا، آپ کی نیت پر شک کیا. اس کے لیے ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. ہمارے سامنے تصویر اس طرح پیش ہو گئی تھی، ہم تصویر کا دوسرا رخ دیکھ نہیں پائے اور آپ پر بلا وجہ تنقید کرتے رہے، ٹویٹر پر ہو، چاہے یوٹیوب پر ہو، یا چاہے جتنی بھی سوشل میڈیا ہو، چاہے آپ اس میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا جو ماحول ہو دوستوں میں چاہے وہاں پر ہو، ہر جگہ آپ پر تنقید ہوتی رہی. آپ نے اس تنقید کو سہا، یہ آپ کا بڑکپن ہے، آپ کا گریس ہے کہ آپ نے اس کو سہا اور آپ نے اس پر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا. تو گائز آئی تھنک یو گاٹ مائی پوائنٹ. اس ٹائم جو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، نہیں ہونے دے رہا تھا، تو وہ شخص اب بھی موجود ہے اور اب بھی وہ ایف آئی آر کروانے کے راستے میں حائل ہے. ایف آئی آر اب بھی وہ نہیں ہونے دے رہا. So I hope you got my point. See you other time. Pakistan Zindabad.